وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 61 سے 67، 27، 86 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام کی حقیقت سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ افرأیتم ما تمنون. دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو. اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 60. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے. علی ان نبدل امثالکم وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. علی ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری شکلیں بدل دیں. وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامعین اکرام، اور بات کا جو مرکزی نقطہ ہے، یہ جو آخری ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے آخر تک، یعنی تو اس میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اپنی ذات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اپنی توحید کی طرف اور آخرت کی طرف. تو اب یہ ہے نا کہ ساری بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری توجہ کس طرف ہے، یہ دیکھنا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہے کہ آخرت کی طرف ہے. دنیا کے دیوانے ہیں یا آخرت کو ہم، آخرت کی اہمیت ہے ہمارے دل میں. تو اس وقت جو صورتحال ہے کرنٹ، تو آخرت پہ تو آج کا مسلمان کا یقین نہیں ہے، صفر ہے، اور وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں تمام اپنے حالات کو. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو کہ بھئی تمہاری موت جو ہے وہ میں نے فیصلہ کی ہوئی ہے. تمہاری زندگی اور میری موت کا یہ میں، یعنی خالق بھی میں ہوں اور تمہیں موت بھی دوں گا. تو اور پھر یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا اور ایسی صورت میں تمہیں پیدا کروں گا جس کا اس وقت تمہیں اندازہ نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی. آج کا جو سبق ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ
کہ تم اپنی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، فلولا تذکرون نشأۃ الاولی، پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، تو نصیحت کیوں نہیں لیتے، سبق کیوں نہیں لیتے؟ اب اس میں مضمون کیا ہے؟ اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام، اگر ہم تو یعنی ایک لحاظ سے اندھے بہرے گونگے ہو کر زندگی گزار رہے، یعنی زندگی بے سوچے سمجھے گزار رہے، اور ہمارا تو ایک ہی مدعا ہے، ہوائے نفس کی پیروی، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور اللہ کی جو مقصد تخلیق ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے، اور آخرت کا خیال اگر ہم دل سے نکال لیں تو پھر یہ زندگی فضول ہے، اور ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، اور جو حقیقت ہے ہم اس سے غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ آپ دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی جو بھی سوچ ہے، آپ اپنا اندازہ لیں، اپنی سوچ کو دیکھیں، آخرت کی کیا آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیں آخرت کا سارا دار و مدار تو آپ کی اس زندگی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے تو بس وہی کچھ ہوگا آخرت میں جس کے لیے کوشش کرے، تو ہماری کوششیں تو ظاہر کے لیے ہیں۔ دیکھیں اس بات پہ سوچیں، ہمارا مدعا زندگی ظاہر ہے، آج کا انسان، آج کا مسلمان بلکہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے، اللہ کو اس نے بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ دے گا، ایک یوم حساب ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ وہ کل ہوگا۔ آج آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، کل یوم آخرت ہے، اور وہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے نا مکے میں، پوچھتے تھے کہ کیا آپ جو بات کر رہے ہیں سچ ہے؟ دوبارہ زندگی ہوگی، ثواب عذاب ہوگا؟ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں انہو لحق، کیا یہ سچ ہے ساری باتیں؟ آپ کہہ دیجئے ان قل ای وربی، ہاں اور میرے رب کی قسم، انہو لحق وما انتم بمعجزین، حق ہے اور تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ دیکھیں اللہ کی پکڑ کا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ہمیں کوئی اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مہلت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آدمی، یہ زندگی ایک مہلت ہے، اس میں رد عمل فوری طور پہ آپ کو نظر نہیں آتا، باطنی طور پہ اگرچہ رد عمل واقع ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل اس وقت یا تو پتھر دل ہے اور یا ایک رجوع کرنے والا دل ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب منیب، ایک رجوع کرنے والے دل کے ساتھ وہ آیا۔ تو اس وقت امت مسلمہ کا دل پتھر ہو چکا ہے، ہمارے دل زنگالود ہے، ہم اپنی اصلاح نہیں چاہتے، ہم رب کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتے۔ بات مختصر ہے، سچی بات ہے، میں کیوں کسی پر بہتان لگاؤں؟ آج کا مسلم مومن نہیں ہے، وہ نام کا مسلمان ہے، قرآن کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے
کہ یہ میری امت نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کے بغیر مسلمان مومن ہو نہیں سکتا۔ اس وقت قرآن کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے بطور کتاب ہدایت۔ وہ ناظرہ یا حفظ یا رٹا لگا لینا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کو نہیں سمجھتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے تو قرآن کے الفاظ اگر آپ زبانی یاد کر بھی لیں تو کیا ہوگا؟ بہرحال آپ سوچیں اس بات پہ۔ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، تو تم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ پہلی پیدائش کیا ہے؟ میری، آپ کی، ہم سب کی ظاہری جسم کی حقیقت تو وہ حقیر ایک جراثیم ہے جو کہ ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر ماں کے جراثیم سے مل کر ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کا۔ 9 مہینے کچھ دن میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہوں اور پھر باہر آ جاتا ہوں، یہ حقیقت ہے ہماری۔ یعنی ایک نظر نہ آنے والے جراثیم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا پورا جسم بنا دیا۔ تو جب میرے سارے اجزائے ترکیبی موجود ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نہیں جمع کر سکتا؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے کہ تم اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانو، تمہاری کیا پیدائش تھی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آیت میرے لیے، آپ کے لیے، آپ سوچیں۔ آپ جو اس وقت ترم خان بنے ہوئے اور اکڑالو خان بنے ہوئے اور فرعونیت سے آپ لبریز ہیں، تو آپ اپنی حقیقت کو تو دیکھیں۔ آپ ظاہر ہے کہ اس جسم کے ساتھ آپ اکڑ خان بنے ہوئے یہ جسم چلے جائے گا پھر تو آپ، یعنی روح جب چلی جائے گی تو پھر تو آپ مردہ بن کے لیٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 62 میں فرما رہے کہ تم اپنی پہلی پیدائش کو تو دیکھو، کیا حقیقت تھی اور کیا بن گئے۔ اس بات پہ آپ غور کریں نا۔ یہاں ایک آدمی آرمی چیف بن جاتا ہے، پہلوان بن جاتا ہے، یا ایک خوبصورت خاتون کا روپ ڈال لیتی ہے وہ جسم، اور لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو بھی خوبصورت خاتون کا آپ تذکرہ کریں یا ذہن میں لائیں، یا مرد ہو طاقتور جسم والا مرد، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک ماں کے رحم میں ڈالا ہوا ایک قطرہ ہے جس کی پرورش وہ خون سے ہوتی ہے۔ وہ خون جو یعنی حیض کے زمانے میں جو خون نکلتا ہے ناپاک ہے، نماز معاف ہو جاتی ہے، اتنا ناپاک ہے، نماز معاف ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، نماز مت پڑھو، یہ خون نکل رہا ہے۔ یہی خون ہماری پیدائش ہے، یہی خون خوراک ہے۔ جب بچہ یعنی نطفہ قرار پا لیتا ہے رحم میں تو خون آنا بند ہو جاتا ہے، وہ پھر کنورٹ ہو جاتا ہے بچے کی طرف۔ بہرحال فلو لا تذکرون، اب یہ وہ بات ہے جو میں ابتدا سے میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کی بات کر رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں سوچتے، نصیحت کیوں نہیں لیتے۔ افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ کھیتی کیسے اگتی ہے، کس کے حکم سے اگتی ہے؟ اب اس میں بہت بڑا مضمون ہے۔ مٹی سے زراعت ہو رہی ہے، ساری زمین سے زراعت ہو رہی ہے اکثر،
تو زمین کو کس نے حکم دیا ہے کہ تم میں بیج ڈالا جائے؟ تو تم نے اس کو پروان چڑھانا ہے، بیج کو جگہ دینی ہے، پودے کو نکلنے دینا ہے، پودے کو درخت بنانے میں مدد دینی ہے۔ کس کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے؟ تمام آپ پھلوں کی ایک لمبی فہرست دیکھ لیں، یہ پھلوں کا ڈیزائن کس نے کیا ہے؟ اس کے ذائقے کا، اس میں ذائقہ کس نے ڈالا ہے؟ اس کا رنگ، روپ، جسامت، سائز، یہ کس نے کس نے فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک طویل مضمون ہے یہ، لیکن دیکھیں یہ ساری نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ مٹی میں اگر یہ زراعت کا اہلیت نہ ہوتی، دیکھیں اہلیت ہے، بعض زمینیں شور زدہ ہوتی ہیں، وہاں کچھ نہیں اگتا، سیم زدہ ہوتی ہیں، شور زدہ ہوتی ہیں۔ اگر ساری زمین کو اللہ تعالیٰ شور زدہ بنا دیتا، کیا قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ ہے، تو پھر یہ کھیتی تو نہ اگتی، نمک والی زمین میں تو نہیں اگتا کچھ، شور زدہ اور جو تھور والی زمینیں ہوتی ہیں اس میں تو فصل نہیں اگتی، اب دیکھی ہوگی آپ نے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ زمین کو شور زدہ بنا دیتا، نمکیات سے بھرپور بنا دیتا، تو اس میں تو کچھ چیز نہیں اگتی۔ اب یہ زمین کو زراعت کے قابل اللہ نے بنایا ہے، اس میں مختلف چیزیں، یہ سب ڈیزائن آپ دیکھیں نا، کیلے کا اپنا ڈیزائن ہے، انگور کا اپنا ہے، کیلے کا اپنا ذائقہ ہے، انگور کا اپنا ذائقہ ہے، اس کا اپنا سائز ہے، اس کا اپنا سائز ہے، کھجور کا اپنا، ہر ایک کی گٹھلی مختلف ہے۔ ایک طویل فہرست ہے، آپ دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، ایک لمبی فہرست ہے، ہر علاقے کی ایک اسپیشلٹی ہے۔ ہمارے علاقے کے مالٹے مشہور ہیں، مردان کی سائڈ کے، جو دنیا میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے آڑو ہیں، کابل کے سائٹ کے گرما ہے، سیب ہے کابل کے، انگور ہے۔ یہاں انگور کابل جیسا نہیں ہوتا، یہ وہیں کی زمین کی ہے۔ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ یہ فیصلے کس کے ہیں؟ تو یہ ساری نصیحت کی باتیں ہیں۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم تو بیج ڈال دیتے ہو، تم تو گٹھلی کو بو دیتے ہو، تم تو پنیری لگا دیتے ہو، باقی کام کون کرتا ہے؟ میں، اللہ نے اپنی طرف ہی ام نحن الزارعون، میں کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے اے انسان، تمہارے لیے اور تمہارے حیوانات کے لیے، متاع لکم ولانعامکم، فائدہ ہے اس میں۔ گندم کا دانہ بیج ہم کھا لیتے ہیں، اس کا بھس جو ہے وہ پھر جانوروں کی خوراک بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کے رکھ دیں۔ بعض اوقات فصل جل جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، فضلتم تفکہون، اور تم طرح طرح کی باتیں بنانے، یہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، انا لمغرمون، پھر تم کہو کہ ہمیں تو الٹا نقصان ہو گیا، اتنا بیج ڈالا، اتنا کھاد ڈالی اور پھر معاملہ الٹا ہو گیا، ہمیں تو الٹی چٹی پڑ گئی۔ بل نحن محرومون، ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے، ساری لاکھوں روپے ہم نے لگائے تو وہ ہوتا ہے، فصل خراب ہو جاتی ہے۔ ابھی سیلاب آیا تھا ہمارے پچھلے سال 2023 کی میں بات کر رہا ہوں، 2022 میں سیلاب آیا، ساری زمین میں پانی میں ڈوب ہوئے، فصلیں ضائع ہو گئیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کے دیکھا ہے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اسے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟
بارش کون برساتا ہے؟ کس نے یہ سسٹم قائم کیا ہے؟ واٹر سرکل، سمندر پر دھوپ پڑتی ہے اللہ کے حکم سے، پانی بخارات بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، ہوائیں اس کو لے جاتی ہیں اڑا کر آسمان کی طرف اللہ کے حکم سے، وہاں قطرات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بارش اللہ تعالیٰ جہاں برساتا ہے وہ برسا دیتا ہے۔ ہمارے یعنی یہ ہمارا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے بارش کا۔ کسی سیارے پر نہ پانی ہے نہ یہ بارش کا سسٹم ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سیارے ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ ستارے پہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو سیارے ہیں۔ پانی اور بارش کا سسٹم تو نہیں، یہ تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری نعمتیں میں نے اے انسان تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو، مجھے منزل بنا لو، میرے راستے پر چلو، میری ہدایت کے سامنے سر جھکا دو، میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ تم نے تو ساری ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ رسالت کی ضرورت کو ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ دیکھیں آپ غور کریں نا، قرآن میں یہ بات آتی ہے، ایک ہم کرتے رہتے ہیں، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ ان کے ہود علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلسلے رسالت کی ضرورت سے ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ آج کا مسلمان تمام رسولوں کو جھٹلا رہا ہے۔ دیکھیں ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ اس لیے بھجواتا ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی رسول میں نے نہیں بھجوائے لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ لیکن آج مسلمان قوم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہماری تو دیکھیں سیدھی سادی بات ہے، زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ہم دین کو جھٹلانے والے ہیں، ہم دین کی تصدیق نہیں کی، ہم نے نہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون آج کے مسلمان کے لیے ہے، اس کے بارے میں ہے۔ روزے جزا کو بھی جھٹلا رہے ہیں، وہ بھی نہیں مانتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نظام حیات دین اسلام ہمارے لیے پسند کیا ہے تو اس کو تو ہم نے ٹوٹلی رد کر دیا ہے۔ اس کا دیکھیں دین اسلام کا مدعا کیا ہے کہ تم اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزار، اللہ تعبدوا الا ایہ، اطاعت صرف اللہ کی ہے۔ یہ خلاصہ ہے دین کا۔ توحید رأس الطاعات، فإن التوحید واحد اللہ، فإن التوحید رأس الطاعات، جڑ ہے، اطاعت کی جڑ ہے توحید۔ ہمارا توحید سے کوئی واسطہ نہیں، ہم تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ نفس ہمارا معبود ہے، جو کہ دشمن نمبر 1 تھا ہمارا۔ اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، سوچیں اس بات پر، سوچیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ تمام رسولوں کو ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ دیکھیں میرا کوئی خاص آپ سے بغض بیر نہیں ہے، میں خیر خواہی میں ساری باتیں کر رہا ہوں۔ مقصد آپ کو اللہ کی طرف رجوع کروانا ہے، توجہ دلانی ہے کہ آپ اپنی گزشتہ روش کو چھوڑ دیں، دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کے ہو جائیں۔
علم یأن اللہ ہمارے انتظار میں ہے. علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من اللہ. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمایا ہے. ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہیں. دین کو تو ہم نے پھر قواریت کا سے دوچار کر دیا ہے. ہر فرقہ اپنی اپنی باتیں اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے. اللہ کی دیکھیں بندگی واحد مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لا الہ الا اللہ. اس بات کو نہ ہم سمجھ رہے ہیں، نہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر تو دیکھیں اگر کوئی آپ کو بتائے بھی نہیں تو قرآن اور حدیث تو موجود ہیں. اللہ والے لوگ موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں. آپ اللہ والوں کو ڈھونڈیں، اس سے رابطہ کریں، ان کی صحبت اختیار کریں. اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، یقین والوں لوگوں کے پاس بیٹھیں جو اللہ والے ہیں، جو جن کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے پر ہیں. آپ ان کی پیروی شروع کر دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. مسئلہ تو مشکل نہیں ہے. بہرحال آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 67 تک ہم نے پڑھا ہے. اس کے ساتھ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون. کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے. بل نحن محرومون. بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.